الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين بعد از حمد و صلاة معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت اور آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کے اہل بیت اور حضور اسلام کے تمام صحابہ کرام کے متعلق صحیح عقیدے پر قائم دائم رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحاب کے طریقہ پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں نے دنیا میں مجھ پہ بہت سے احسان کیے، میں نے ہر احسان کا بدلہ لوٹا دیا، لیکن صدیق کے مجھ پر وہ احسان ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور رب ذوالجلال نے انہیں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی عظمت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا نام صدیق رب ذوالجلال نے خود رکھا، اور پھر آپ کی عظمت اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے تورات و انجیل میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عقیدہ پر قائم رہنا پڑے گا کہ ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امام حسن، امام حسین اور تمام ائمہ اہل بیت کے ساتھ محبت اس انداز سے کریں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتیں بھی نظر آتی رہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کے جذبے میں
ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے ان کو نظر انداز کر بیٹھیں تو یقیناً رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اللہ رب العزت کی ناراضگی اور خود حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں بہت کچھ بیان فرمایا اور متعدد آیات آپ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے ہیں۔ سب سے بڑا آپ کا مقام اس حوالے سے بھی ہے کہ دور جاہلیت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ خود آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ ہم چونکہ بت پرست تھے تو جب بھی میں بت کے سامنے سجدہ کرنے لگتی تو یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا اور مجھے بت کے آگے جھکنے سے منع کر دیتا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی حرکت جو ہے وہ ماں محسوس کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا یعنی وقت آتا ہے جب وہ کامل ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کے اندر ورزش بھی کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ایک سرکولیشن رکھی ہوتی ہے وہ پیٹ کے اندر ہوتی ہے، تو اسی لیے ماں کا حق زیادہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ٹانگیں بھی مارتے ہوں، ہاتھ بھی مارتے ہوں، شرارتیں بھی کرتے ہوں۔ بھئی ٹھیک ہے نا یہ بات ہے؟ تو پیٹ میں بچہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی خرابیاں ہو جاتی ہیں، حرکت بھی کرتا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ یہ جب بچہ میرے پیٹ میں تھا گھر کے تمام کام کاج کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، لیکن جب میں بت کے آگے سجدہ کرنے لگتی تو یہ بچہ میرے پیٹ میں اتنا اکڑ جاتا کہ مجھے بت کے آگے جھکنا سے مانع ہو جاتا، اور میں بت کے آگے سجدہ اس لیے نہ کرتی کہ یہ میرے پیٹ میں، یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت صدیق اکبر احتجاج شروع فرما دیتے کہ میں بھی اماں تیرے پیٹ میں ہو تو کسی بت کے آگے جھک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی جو پرانی تاریخ ہے اس کے متعلق آپ سوچیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کے پیٹ کے اندر ماں کو سجدہ کرنے سے روکتے ہیں بت سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کا انتخاب پہلے سے کر رکھا ہے۔ اور یہی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو اکثر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے دوست ایسے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان باتوں کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ مبارک تھا یہ تورات کے اندر بھی تھا، یہ انجیل کے اندر بھی تھا، اور کائنات میں جب بھی رسول کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر ہوتا تھا تو ابو بکر صدیق کا ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جو روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبرانی شریف میں بیان کی کہ آپ جب وہ ملک شام جاتے ہیں تو وہاں یہود نے وہ پوچھا کہ آپ حرمی انتا، آپ حرم پاک سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں حرم پاک سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم انہیں پہچانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں خاموش رہا کہ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہم تو اپنی آنکھوں کے فرش بچھا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بتائے کہ وہ شخصیت وہاں تشریف لے آئی ہے اور ہم ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر کے اپنی آخرت جو ہے اس کو درست کر لیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس وقت مکہ پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ فرما دیا تھا۔ تو میں نے اب فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ایک کمرے کے اندر لے کے گئے، تو وہاں پہ میں نے کچھ میرے سامنے بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں، میں نے وہاں تصاویر دیکھی، سور انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے نبیوں کی وہ تصویریں تھیں۔ تو ان تصویروں میں مجھے کوئی حضور کے مماثل شخصیت نظر نہیں آئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گئے، تو وہاں جب میں داخل ہوا تو سامنے رخ والضحیٰ میرے آقا کی تصویر جو ہے وہ موجود تھی۔ اب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ، یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ تصویر پہلی امتوں میں جائز تھی،
رسول کریم علیہ السلام کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ تو مجھ سے تو کوئی پوچھے تو میں تو یہی جواب دیتا ہوں، چاہے کچھ حضرات ناراض بھی اس بات پہ ہوتے ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہی حرف آخر ہے۔ تو کوئی اپنے کسی جس سے عقیدت ہو ان کی تصویر بھی گھر میں رکھے، تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں۔ بامر مجبوری، یعنی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا تصویر سامنے گھر میں لگا دی، یہ میرے پیر صاحب کی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، سب کچھ ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم بھی نسبت والے ہیں، صاحب سلسلہ ہیں، تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پابندی سے ہی سلسلے برقرار رہتے ہیں۔ تو اس سے احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بامر مجبوری، جس طرح یہ ہمارے شناختی کارڈ ہوتے ہیں یا کوئی ویسے بنائے تو یہ الگ بات ہے، بعض علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، میں کچھ پہ ضد نہیں کر رہا، لیکن بچنا بہرحال کیا ہے، بہتر ہے۔ تو شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں، لیکن پہلی شریعتوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حضور کی شریعت میں جائز نہیں، پہلی شریعتوں میں جائز تھی، جس طرح کہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو ان تصویروں میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظریں اٹھائیں نا تو سامنے حضور کی رخ والضحیٰ چمک رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو مکہ میں تشریف لائے، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے بائیں جانب، کون سی جانب؟ بائیں جانب ایک بابا جی کھڑے ہیں اور انہوں نے حضور کے قدموں میں سر جھکایا ہوا ہے۔ بابا جی نے حضور کے قدموں میں سر جھکایا ہوا ہے۔ میں نے یہود سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ان کے وزیر ہیں، یہ ان کے مشیر ہیں، نام ان کا ابو بکر صدیق ہے۔ بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تصویر اللہ تعالیٰ کی قلم قدرت سے بنی ہوئی تھی، رب کائنات کی قلم قدرت سے بنی ہوئی تھی۔ رب ذوالجلال نے جب اپنے محبوب کی یہ تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری سمجھا کہ میرے محبوب کی تصویر ہو اور میرے محبوب کے یار کی تصویر کیوں نہ ہو، تو رب ذوالجلال نے حضور کی تصویر کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بھی لگائے۔ تو پھر جس دور سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ صور انبیاء عطا ہوئی تھی، تو اس دور سے آدم علیہ السلام کے دور سے یہ ذکر چلتا آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان کے ذکر سے لوگ دور ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھائیں تو پھر بات کو الٹی طرف لے جاتے ہیں، جی آپ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا یہ قطعاً یہ تقاضا نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کے دامن میں یا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ کو حضور کے یاروں کی عظمتیں نظر نہ آئیں، ان کی شانیں نظر نہ آئیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہے، جو آپ کا ذکر ہے، یہ خالق کائنات جل جلالہ نے جب بھی جس وقت بھی اپنے محبوب کا ذکر اللہ نے اپنے بندوں سے کروایا، ہر نبی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام کا ذکر فرماتے رہے، سارے نبی ذکر کرتے رہے۔ تو جب بھی رسول کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو حضرت صدیق کا بھی ساتھ ذکر ہوتا تھا۔ اور یہود میں یہ مشہور تھا کہ دو شخص ہوں گے، ایک ادھیڑ عمر کا نوجوان ہوگا جو صدیق اکبر، اور ایک بالکل نوجوان، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلا صدیق اور علی کے درمیان دین کیا ہے، بند ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں بھی آپ کا ذکر فرمایا کہ صدیق کی ذات وہ ہے کہ جس ذات کے تذکرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیے۔ یہی سورہ الکوثر کی تفسیر کے ماتحت حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے آمد کا تذکرہ فرما رہے تھے تو کہ وہ محبوب ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے،
دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان کا چاند ان کا کھلونا ہوگا. بات سمجھ، آسمان کا چاند ان کا کھلونا ہوگا، اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا، یہ شان دی ہے. تو وہاں پہ ایک سانپ بھی آپ کی یہ گفتگو سن رہا تھا، سانپ بھی گفتگو سن رہا تھا. اس سانپ کو اللہ نے زبان بخشی. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی کہاں آئیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مکہ کے قریب ایک غار ہے، اس میں جلوہ فراز ہوں. بعض نے کہا کہ 500 سال، بعض نے کہا 550 سال، بعض نے کہا 600 سال اس سانپ کی عمر تھی جو اس غار کے اندر آ کے اس نے اس وقت سے ڈیرا لگایا تھا. بات سمجھ رہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کی اتنی عمر ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا سانپ کی اتنی عمر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو کیا اس سے یہ ثابت کرو گے کہ صدیق کی شان کوئی نہیں ہے؟ یہ بھی جملے کیسے جاتے ہیں کہ سانپ کی اتنی عمر نہیں ہوتی. مجھے بتایا ایک دوست نے سانپ کی اتنی عمر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا چلو سانپ کی اتنی عمر نہیں ہوتی تو تم یہ بتاؤ کہ پھر اس سے صدیق کی عظمت کا انکار ہو جائے گا؟ جی انہیں درد ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی. کون کہتا ہے صدیق کو سانپ کے ڈسنے سے درد ہوا؟ نہیں سمجھ، صدیق کو سانپ کے ڈسنے سے کوئی درد نہیں ہوا. پھر آپ روئے کیوں؟ آنکھوں سے آنسو کیوں بہے؟ روئے کوئی نہیں روئے، آنکھوں سے آنسو بھی بہے کہ نہیں؟ اور پوچھا بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما یبکی کا یا ابا بکر، کس نے تجھے رلایا؟ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا اس واقعے کا اظہار جو ہے وہ قرآن شریف میں فرمایا. قرآن کہتا ہے اس یقول لصاحبہ، جب کہا. امام اہل سنت نے کیا خوبصورت ترجمہ فرمایا، کہتے جب اپنے یار سے فرماتے تھے لا تحزن اس یقول لصاحبہ. یہاں پہ ایک بات ذہن نشین رہے، قرآن نے صرف ایک ایسی شخصیت ہے جن کے صحابی ہونے کا اعلان کیا، یعنی لفظ صحابی قرآن کے اندر صرف ایک ذات کے بارے میں بولا گیا. نام قرآن کے اندر حضرت زید کا آیا، اور صحابی اس یقول جب فرما رہے تھے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لصاحبہ، اپنے صاحب سے. صاحب کس کو کہتے؟ صحابی کو. بات سمجھ، اصحاب صاحبہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے. صحابہ کا مطلب بھی ساتھی ہے نا. تو نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں. اور جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صدیق کیا ہے؟ صحابی ہیں. تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو سلا دیا. اب دیکھیں میرے آقا کا کمبینیشن دیکھیں یہ کیسا ہے. بستر پہ علی، ساتھی، پتہ چلا علی سے ابو بکر، ابو بکر سے علی، درمیان میں اسلام دین مصطفیٰ. تم کون ہوتے ہو صدیق کو نکالنے والے؟ تم کون ہوتے ہو حضور کے صحابہ کو نکالنے والے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بات ہی ختم فرما دی، فرمایا میرے بستر پر سوئے گا کون؟ علی. تو موت کسے پیاری ہوتی ہے؟ کوئی بندہ ہے ایسا جس کو موت پیاری ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے نا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس پہ دکھ کا اظہار کیا کہ آپ مجھے اپنے بستر پہ کیوں سلا رہے ہیں؟ میں تو شہید ہو جاؤں.
جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ بستر وہ ہے جس پہ جبریل آتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے۔ آپ سو گئے، اچھا آپ کو نیند آئی یا کوئی نہیں آئی؟ جس کو موت کا ڈر ہو نیند آتی ہے؟ ہمیں بتا دینا کوئی چور آ گئے گاؤں میں تو سارا گاؤں جاگتا رہتا ہے، چور آئے ہوں یا نہ آئے ہوں یہ لیتا بات ہے، سارے جاگتے رہتے ہیں۔ چور آ گئے جی، ڈاکو آ گئے جی، لوٹ لیں گے جی، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تو مولا علی تو مزے سے سو گئے، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا علی امانتیں لوٹا کے پیچھے آ جانا۔ نہیں سمجھے آپ؟ مولا کائنات آپ کا سونا وہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس بستر پہ سونا موت کے مترادف تھا۔ ابو جہل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کھڑا باہر رسول کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے درپے تھا، اور بستر پہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو لٹایا حضور نے۔ مولا علی بڑے مزے سے سو گئے ہیں، اب سونا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جو دشمنی والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی حکمت عملی کے تحت بہت سارے رنگ اپناتے ہیں۔ گاڑیاں بھی 3 4 4 ہوتی ہیں ایک جیسی، سمجھ رہے ہیں نا؟ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل جو موصوف ہے وہ کس گاڑی کے اندر، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ بستر بھی ایک ہو، گاڑی بھی ایک ہو، بندہ بھی ایک ہو، اور دائیں بائیں بندوقیں لے کے لوگ کھڑے ہوں، بچنے کی کوئی امید نہ ہو، مزے سے سو جائے۔ نہیں سمجھا؟ دیکھیں نا، رسول کریم علیہ السلام نے اس اپنے سفر ہجرت جو ہے اس کی ابتدا علی سے کی ہے اور انتہا صدیق کے ساتھ کی ہے۔ بستر رسول کریم کا، موت سامنے منڈلا رہی ہے، کھڑی ہے، کافر کہہ رہے ہیں آج نہیں چھوڑیں گے، مولا کائنات مزے سے، اور ہم فرما کے سو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے، کائنات کے والی حبیب نے کہہ دیا تھا علی کافروں کی امانتیں، اوئے ہوئے ہوئے یار، جن کی امانتیں لوٹانی ہیں وہ باہر مارنے کے لیے آئے کھڑے، اسے کہتے ہیں امین۔ جو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے درپے ہیں، باہر کھڑے ہیں، امانتیں بھی انہی کی ہیں، ملتے جلتے لوگوں کی ہیں، کچھ ان کے ساتھی ہیں، کچھ ان کے یار ہیں، کچھ بیلی ہیں، کوئی فرمایا ان کو ان کی امانتیں لوٹا کے تم نے ہمارے پیچھے مدینہ آ جانا ہے۔ آج امت کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، یقین کریں لوگ تنقید کرتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ یار درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مولا کائنات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ تم امانتیں لوٹا کے میرے پیچھے آ جانا، تو اب علی المرتضیٰ نے قیامت تک لوگوں کو پیغام دیا کہ اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے زبان مصطفیٰ پر اعتماد ہے۔ یہ کافر اگر باہر کھڑے ہو کے ہزاروں تیر بھی چلا لیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ زبان مصطفیٰ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ میں نے اس بستر پہ صحیح سلامت رہنا ہے، امانتیں لوٹانی ہیں، اور پھر میں نے اپنے محبوب کے پیچھے مدینہ بھی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے حضور نے مٹی ماری ان کے چہروں پہ، قرآن نے یہ بھی بیان کیا، ماری ان کے چہروں پہ۔ اے اللہ کے نبی، اپنے گھر کو تو چھوڑ دیا، اب کدھر جاؤ گے؟ آپ یہ بتائیں، کوئی بندہ حالات خراب ہو جائے تو چھپنے کے لیے کدھر جاتا ہے؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ گھر جاتا ہے چھپنے کے لیے۔ کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ بتائیں جی۔
اپنے یار کے پاس جاتا ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ اس کی یاری ہوتی اور وہ تحفظ محسوس کرتا ہے، وہاں جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ وہاں سے نکلے ہیں، کافروں کو اللہ نے اندھا کر دیا، انہیں کچھ نظر نہ آیا، تو آپ کدھر جائیں گے؟ کون سا رستہ اختیار کریں گے؟ تو میرے آقا کا جواب کیا آیا؟ میرے آقا نے فرمایا، مشکل گھڑی میں ایک ہی دروازہ ہے جسے صدیق اکبر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے رسول کریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کہا، صدیق، ابھی تو آپ کے ایمان کی بات بھی باقی ہے۔ جو رسول کریم علیہ السلام کے علم پاک پہ یقین نہیں رکھتا، اسے صدیق اکبر کا ایمان بھی، صدیق اکبر کے ایمان سے بھی وہ دور ہو جائے گا۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کا ایمان ہی رسول کریم علیہ السلام کے علم غیب پر موقوف ہے، کہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ آپ سیدھے گئے رسول کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ کہا، صدیق جی سونا۔ صدیق پہلے سے تیار ہے، ساری دولت، سارے مال ایک تھیلی میں باندھ لی ہے۔ ابا ناراض ہو رہے ہیں، ابو قحافہ کہہ رہے ہیں یہ عجیب آدمی ساری دولت باندھ رہا ہے، میں خود نابینا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، کون ان کا پرسانے حال ہو؟ تو سارا گھرانہ صدیق کا وفادار ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا رسول کریم علیہ السلام کا سارا وفادار ہے، انہیں جانا انہیں مانا، بس نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ صدیق اکبر کے گھر سے نکلنے والا نعرہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اسماء بنت ابی بکر چھوٹی سی ہیں، بڑی سی ایک تھیلی بھر کے نا ٹھیکریوں کی لے آئیں۔ اب دادا جان آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں میرے بابا کتنا کچھ چھوڑ کے گئے۔ آپ ذرا بچی کے مائنڈ پہ غور کریں کہ کہیں میرے دادا جان یہ بات نہ کریں کہ صدیق گھر میں چھوڑ کے ابو بکر کچھ نہیں گیا، ہر چیز اس کے لیے لے گیا ہے۔ تو دادا جان نے سے ٹال مٹول کی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو، اطمینان قلبی نصیب ہوا کہ گھر میں درم و دینار سے ابو بکر چھوڑ گیا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے صدیق حضور کے ساتھ، کہا نا قرآن نے اس یقول لصاحبہ، کہ جب کہا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے، سفر طے کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ گئے۔ عرض کی، سونا تھانوں چاہ نہ لواں، تھانوں چاہ نہ لواں، گداڑیاں تے موڈیاں تے۔ دیکھیں جی کتنی محبت والی بات ہے۔ یا رسول اللہ جی اجازت دیو تو تانوں میں موڈیاں دے چاہ لواں۔ مولا کائنات نے بھی عرض کی تھی حرم پاک میں کہ آپ اجازت دیں یا رسول اللہ تو آپ میرے اوپر کھڑے ہو جائیں، توڑیں بتوں کو، بغیر کسی اناد کے، بغیر کسی بغض کے۔ اس بات پہ غور کرنا، کیونکہ میری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے ذہن میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبتیں ڈالوں، ان کی نفرتیں نہ ڈالوں، کہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر آپ بیٹھے ہوں تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کے سارے اعمال ختم کرنے کے در پہ ہو جائے گا یہ عمل، کہ اگر آپ نے اہل بیت کی محبت میں رسول پاک کے صحابہ کی توہین کر لی، یا کوئی ایسا ہلکا سا پہلو بھی، یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی شان میں کچھ بے ادبی کر لی، میری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی۔ عرض کی حضرت مولا کائنات نے کہ سونا
آپ میرے اوپر چڑھ جائیں میرے کندھوں پہ تو ان بتوں کو توڑ دیں. تو جواب کیا آیا؟ علی تو میری نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. بڑا عظیم فرق ہے یہ. تو صدیق نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے تھانوں موڈیاں تے نہ چا لواں تھوڑے پیراں چ ورم آ گئے چا لواں. حضور اس وقت نبی تھے. کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. ازل سے رب کائنات نے رسول کریم علیہ السلام کی نبوت اور آپ کے صحابہ کو بھی منتخب کر رکھا تھا، ورنہ تورات انجیل کے اندر ذکر نہ آتا. ما صالحہم فی التورات و ما صالحہم فی الانجیل. تو یا رسول اللہ آپ منع کر دیں کیونکہ آپ نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، سردار الانبیاء ہیں. آپ کی نبوت کے بوجھ کو صدیق کیسے برداشت کر سکیں؟ حضور نے فرمایا اسی لیے کہا نا کہ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے. عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول. مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. اللہ ہمارے پیارے پیارے سونے سونے نعت خانوں کو مولا علی کے ذکر کے ساتھ جناب ابو بکر کا ذکر کرنے کی بھی توفیق بخشے. یہ تو ہم نے اوروں کے کھاتوں میں ڈال رکھا ہے. کیا ہم صدیق والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں. عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا. اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر بو بکر تیری شان ہے. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر بو بکر تیری شان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. جان نشین مصطفیٰ صدیق ہیں، جان نشین مصطفیٰ صدیق ہیں.
کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے۔ جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ اجازت دیں تو میں اپنے کندھوں پہ آپ کو اٹھا لوں۔ جواب آنا چاہیے تھا، اے ابو بکر میری نبوت کے بوجھ کو تو اٹھا نہیں سکتا۔ علی المرتضیٰ سے بولے، میرے محبوب علی، تو میری نبوت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، تو میرے کندھوں پہ سوار ہو جا، تو میرے کندھوں پہ سوار ہو جا اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کے یہ بت سارے توڑ دے۔ مولا کائنات کو میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا۔ جب حضور اٹھے فرمایا، علی کہاں تک پہنچے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ان کے بھی پاؤں دو، ہمارے بھی پاؤں دو، دو انگلی اگر میرا نبی ایڑیاں اٹھائے، ہاتھ مبارک جنت میں پہنچ جائے۔ امام بخاری فرمائیں، حدیث میں آئے، فرمایا جنت میں میرا ہاتھ پہنچ گیا، میں نے دو انگلیاں ایڑیاں بلند کی۔ حضور جب اٹھے تو علی کو کتنا بلند فرمایا، فرمایا علی کہاں پہنچے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس نہ پوچھیں، عرش الہی وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، رستے تو سارے میرے نبی جانتے ہیں، وہاں کیسے پہنچانا ہے، کس طرح پہنچانا ہے۔ جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، صدیق کی محبت ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لائے، کیونکہ اہل سنت کا ایمان یہ ہے، صدیق اور علی کی محبت کے درمیان میں ایمان ہے۔ صدیق سے شروع ہوتا ہے، علی پہ اختتام ہوتا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، اس کا بھی ایمان کامل نہیں، اور جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں، اس کا بھی ایمان کامل۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر آپ زمین پہ بیٹھے، آپ زمین پہ بیٹھے، عرض کی سونا غلام بہ گیا ہے تے آقا آوے میرے موڈیاں تے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چلتے ہوئے حضور کو اپنے کندھوں پر نہیں بٹھایا، بلکہ ابو بکر صدیق زمین پہ بیٹھے، میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھیاں تے، میرے موڈیاں تے، میرے گداڑیاں تے، ٹھیک ہے،
بیٹھ جاؤ، اے ابو بکر تو کس طرح اٹھے گا؟ کیونکہ میں نبی ہوں، نبیوں کا نبی ہوں، سردار الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ میں اگر تیرے کندھوں پہ بیٹھ گیا تیری جرت نہیں ہے۔ اگر احد پہاڑ لرزنے لگ جائے، امام بخاری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس طرح پاؤں مارتے ہیں، فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، میرے ساتھ کون ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ لرزہ برندام ہو، میرے آقا کے پاؤں مبارک کی ایک ایڑی کی وجہ سے، ایک پاؤں اس طرح مارنے کی وجہ سے رک جائے، آپ یہ بتائیں کہ اس پاؤں مبارک کی طاقت کتنی ہے، جس کی طاقت کی وجہ سے پہاڑ کا لرزہ بند ہو گیا، جن کے غلاموں کی یہ شان ہو۔ مدینہ کی سرزمین پہ اگر زلزلہ آئے، عمر مارے درہ، او زمین تو مجھے یہ بتا کہ کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ درے میں کتنی طاقت ہوتی، کتنی اس کی جناب والا زور ہوتا ہے، معمولی سا۔ جس نبی کے غلام کے درہ مارنے سے زمین کانپے اور پھر کپ کپی بند ہو جائے، اور پھر ایک لمحے کے لیے نہیں، 2 لمحوں کے لیے قیامت تک، فرمایا مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ مارا تھا کہ میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا۔ اتنی شانوں والا نبی جو پاؤں ایڑی مارے، اور وہ ایڑی تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں۔ مقام ایڑی کا کیا ہے؟ تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ ایک ایڑی نہیں رکھی میرے مصطفیٰ نے صدیق کے اوپر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام، آپ نے ایک پاؤں مبارک رانوں تک حضور نے صدیق کے اوپر رکھا، ہاتھ بھی رکھا کندھے پہ۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، اگر کسی کپڑے کو حضور کا ہاتھ لگ جائے، آگ کیوں جی؟ آگ نہیں جلاتی، جرت نہیں آگ کی کہ حضور کے ہاتھ مبارک جس دسترخوان سے لگ جائے۔ پوچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں واش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم اسے آگ میں ڈالتے تھے، آگ میں ڈالتے تھے، میل جل جاتا تھا لیکن کپڑا نہیں جلتا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے صرف ہاتھ نہیں رکھا، میرے آقا نے دوسرا پاؤں بھی رکھا، فرمایا صدیق اب اٹھ۔ جناب ابو بکر اٹھے، اور کتنے مزے سے چل رہے ہوں گے کہ حضور کے جناب والا میرے آقا کے پاؤں مبارک، آپ کی خوبصورت پنڈلیاں، ریشم جیسا جسم،
آپ یہ اندازہ لگائیں، کبھی اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں تو جسم آپ کا بچے کے جسم کے ساتھ کتنا مس ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ جس کپڑے کو لگ جائے، رب ذوالجلال اس کپڑے کو آگ میں جلنا پسند نہیں فرماتا، تو جس صدیق کے ساتھ سارا جسم مصطفیٰ لگ گیا وہ آگ میں کیسے جلے؟ سمجھیں کوئی نہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا جسم پاک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حضرت صدیق کے جسم کے ساتھ لگا، تو کیا صدیق رب ذوالجلال کی نشانی نہیں بنا؟ اللہ کی نشانی نہیں بنا؟ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو اٹھایا، علی سے کہا علی تو میری نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ نبی ہیں یا نہیں؟ پیغام دے دیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، جان نشین مصطفیٰ صدیق ہیں، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے۔ جان نشین مصطفیٰ صدیق ہیں، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے۔ جناب والا سفر کرتے کرتے چلتے چلتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پہ پہنچے۔ ایک یار اپنے محبوب کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ غار ثور پہ جائیں، کتنا مشکل ہے وہاں پہ چڑھنا۔ نوجوانوں کی جوانی جواب دے دیتی ہے، پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سلام پیش کرتے ہیں اس شخصیت کو جس نے نبیوں کے سردار کو کندھوں پہ اٹھا کے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ ایک عاشق اپنے محبوب کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کے دروازے پہ جب پہنچے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے، حضور نیچے اترے۔ باہر بھی عاشق ہے، ایک اندر بھی عاشق ہے۔ ایسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ، آئے ایسے آسے یا آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزارہ، اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں باہر۔ عاشق اندر بھی بیٹھا ہے، ہجرت ہو رہی ہے جناب والا، لیکن محبتوں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو عشق کی بات سنائیں، وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی یہ من گھڑت باتیں۔ خدا کے بندے، رسول کریم علیہ السلام کے دین کی ابتدا ہے، اور ابتدا ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ کئی نوکر بیٹھے ہیں، وہ مکڑی بھی بیٹھی ہے، کبوتر بھی بیٹھے ہیں، سونے آئے اندر تشریف تلے آؤ، تواڈی حفاظت کرنا، تواڈے غلام بن کے غلامی کرنا ساڈا کام ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تمام سوراخ اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے، یہ وہ وقت ہے جہاں کفن کے لیے کپڑا نہیں ملتا، لیکن صدیق نے اپنی چادر
کیوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جانے، ہر سوراخ کو بند کر کے اپنی جھولی کو بستر بنایا، کائنات کے والی حبیب کو اپنی گود میں سلایا، اور کہاں سے کہاں مقام پایا، ادھر سے وہ عاشق بھی آیا، صدیق پاؤں ہٹا کرنا جان دے دوں گا، اس نے بھی یہ سمجھا کہ پھر موقع نہیں ملے گا، 500 سال سے بیٹھا ہوں، منتظر ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی دید کا جلوہ چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کو جب اس نے ڈنگ چلایا، لوگ کہتے ہیں درد ہوا، میں کہتا ہوں درد نہیں ہوا، آنسو کیوں آئے؟ حضور نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا بکر، یہاں پہ ذرا رکیے، توجہ فرمائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا، ہاتھ کٹے کوئی نہیں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کیوں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کا جلوہ جب آنکھوں کے سامنے آیا تو عورتوں کے سنا ہوا نا واقعہ، ہاتھ کٹ گئے، درد بھی نہ ہوا، ہاتھ بھی کٹ گئے، خون بھی بہہ گیا، لیکن درد نہیں ہوا۔ اگر حسن یوسف آنکھوں کے سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائے تو درد نہ ہو، اور اگر حسن مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہو، سامنے بھی ہونا دور کی بات ہے، صدیق کی گود میں رخ والدہا ہو، حسن تیرا سا نہ کبھی دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا کبھی دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جس کا حسن اللہ کو بھی، یا رسول اللہ آپ بھی حسین، یوسف بھی حسین، حضور نے فرمایا ان کا حسن میٹھا تھا، میرا نمکین ہے۔ میٹھے حسن کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے، توجہ ان کی ہاتھوں کی جانب نہ رہی، توجہ ہاتھوں کی جانب نہ رہی، میرے آقا کے حسن پر نظر کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ حضور کا چہرہ صدیق کی گود میں دور نہیں ہے، یہ پوچھے کوئی صحابہ کرام سے، جابر بن سمرہ کے گود میں بھی حضور کا سر تھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھیں، کبھی حضور کے چہرہ انور کو دیکھیں۔ حضرت صدیق اکبر سانپ کے ڈسنے سے نہیں روئے، سانپ کا ڈسنا صدیق کو کیا کہہ سکتا ہے؟ عورتوں کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں تو سانپ کے ڈسنے میں وہ درد نہیں جتنے ہاتھ کٹنے میں درد ہے۔ صدیق کی ذہن میں صرف اس لیے یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہاں تو چہرہ تیرا میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب میرے محبوب تو بچھڑے گا، کیونکہ آپ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں کافر میرے نبی کو شہید نہ کر ڈالیں، جس دم یار پیارے بچھڑن
کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ صدیق اس لیے روئے یا رسول اللہ آپ کہیں مجھ سے بچھڑ نہ جائیں۔ دنیا میں اور جو آنسو گرے صدیق اکبر کے وہ جدائی کے آنسو تھے۔ دنیا میں دو آنسو ایسے ہیں جو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے ہیں، پیغام آپ کو دے رہا ہوں، وہ آنسو کن کن کے ہیں؟ ایک آنسو صدیق کے ہے، ایک آنسو علی المرتضیٰ کے ہیں۔ جب نماز عصر قضا ہوئی تھی علی روئے تھے، آنسو بہے تھے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرے تھے۔ پتہ یہ چلا محبت صدیق اور علی کے درمیان میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک